دشتے صبا تو عزم ہے، دشتے بلاؤ ہم۔ تاریخ نے لکھا، عرب میں جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے۔ اس کی 3 نوکیں تھی۔ جیسے ہی وہ تیر چلاتا ہے، تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیڑ کے امام حسین علیہ السلام کے بازو پہ آ لگتا ہے۔ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور خون آسمان کی طرف اچھال کر اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، میں روز محشر تیرے دربار میں ایسے ہی آؤں گا۔ بس اپنے بچے کو خیام میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رباب، اپنے بیٹے کو لے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی ابا کو ہٹایا تو چینخ کے کہتی ہے، اے اللہ، یہ کتنے ظالم ہیں، یہ کیسے رسول اللہ کے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں، اس بچے کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اے رباب، ہماری شہادت کے بعد ہماری لاش کو پامال کیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم بچے کی بھی بے حرمتی ہو۔ امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے کھڈا کھودتے ہیں اور وہاں علی اصغر کو تدفین کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی امام حسین کی شہادت کے بعد تمام شہیدوں کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا کہ اتنے میں آواز آتی ہے کہ اس بچے کی لاش نہیں ملتی جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے۔ بس ہر کوئی نیزہ ہاتھ میں لیے کربلا کی زمین پر مارنا شروع کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ادھر ہی کہیں تدفین کیا ہوگا۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگ کے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس پر علی اصغر کی لاش پرواز کرنے لگتی ہے۔ ان ظالموں نے اس 6 ماہ کے بچے کا سر بھی کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا اور اس کے جسم مبارک کو زمین کربلا پر چھوڑ دیا۔